اسلام میں کوئی اوور کانفیڈنس نہیں ہوتا. سلمان جیسا شخص اوور کانفیڈنس نہیں سکتا. ہم کیا ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو؟ خمینی صاحب کو بھی ہلایا. ہمارے پاس دو تلقین نہیں ہے کہ مرجع کی تلقین الگ، جاہل کی تلقین الگ. نو، ایک ہی تلقین ہے. لاجک ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کتنا ہارڈ ہے. یہاں دیوار، یہاں چھت ہے، اندھیرا ہے، 200+. مثال دے رہا ہوں میں، ٹیمپریچر، گرمی ہے، زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی آواز ہے جو کان میں گونج رہے. زمین کے اندر سے انسیکٹس باہر نکلے، پوروں نے حملہ کر دیا، اپنی اپنی غذا لینا چاہ رہے. انسان مجبور لیٹا ہوا ہے، اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کا ایک پردہ ہے کہ اس نے کیا کیا 70-80 ایئرس امریکہ میں. سب دیکھ رہا. مولا کا جملہ کہ اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہا اور کہہ رہا، ریگریٹ کر رہا کہ پروردگار ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے. دیوار یہاں پہ ایک دم دیوار کا پھٹنا ایسا پھٹتی، ایسا ایسا، چیخ کی آواز. تو فرشتے انٹر ہوئے. پہلی دفعہ انسان فرشتوں کو دیکھتا، منکر و نکیر کو. مبشر اور بشیر کی بھی روایتیں ہیں. انٹر ہو کے جیسے ہی انٹر ہوئے، ان کی آنکھوں کی روشنی، تیزی، پہلی مرتبہ انسان کی نگاہ فرشتے پہ پڑی. آنکھوں کی تیزی، ان کی زبان، ان کا لہجہ. چیخ کے کہتے کہ من رب کا، کون ہے تیرا رب؟ انسان، بعض روایتوں میں علامہ مجلسی کی کتاب سے پڑھا، لکھتے ہیں کہ انسان، عورت، جو دنیا میں میری ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو میں خود چاہتا کہ یہاں پڑھوں یہ ٹاپک پہ، اس لیے کہ یہاں کا بڑا سمجھدار مجمع ہے. تو وہ فرشتہ کے چیخ کے بولتے کون ہے تیرا رب؟ آپ کو معلوم ہے علامہ مجلسی کہتے انسان معصوم سے کوٹ کرے، انسان بولے گا تو ہے. رونے کا، قیامت کا لمحہ ختم ہو گیا. پہلی رات، آپ خود انصاف سے بولو، آپ کی پوری کتابوں میں پہلی رات کیوں ہے اتنی امپورٹنٹ؟ وائی اعمال پورے پہلی رات کے اتنے زیادہ کیوں؟ اس کے بعد سیکنڈ رات، تھرڈ رات، 3 راتیں مصیبت کی. اگر پہلی رات نکل گئی، پہلے وہ لمحات نکل گئے تو تم پار ہو گئے. ورنہ سورہ واقعہ پڑھتے ہو نا، رزق کے لیے بہترین سورہ. فرشتے اللہ کہتا ہے ایسا ٹھوکر مارتے ہیں پیر سے تو جہنم کی کھڑکی ایسا کھل جاتی. مولا علی کا جملہ ہے، سرمن ہے مولا کا. مولا کے نے اپنے سرمن میں کہا کہ تم اپنی خبر کو جنت کے گارڈنز آف ہیون بناؤ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ، یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ. یو ڈیسائیڈ واٹ یو وانٹ. تو بہرحال بات اسی پہ نکل جائے گی. چلے امام یہ کہتے ہیں کہ سوال و منکر و نکیر سے جو انکار کرے اس سے میرا تعلق نہیں. جو فشار خبر سے انکار کرے، فشار خبر سے جو انکار کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق. 4 چیزیں بتائیں: معراج، چاند کے 2 حصے ہونا، سوال و منکر و نکیر، اور فشار خبر. اس کو یقین رکھنا ہے. یہ مت بولو کہ جوک سے، جوک میں مت لو. یہ چاند کا واقعہ ہوا، اب اس کے بعد رسول پہ سٹرگل ہونے لگے. پریشانیاں ٹوٹ پڑے، پہاڑ ٹوٹ کے پڑے مصیبتوں کے. دن گزرنے لگے. میں بہت تیزی سے پڑھا اس لیے کہ ابھی تو میں مدینہ ہی نہیں پہنچا. میں چاہتا آج مدینہ تک لے کے چلے جاؤں. دن گزرے، ایک سال گزرتے جا رہا. بی وہ مصیبتوں کو دیکھ 7 یا 8 بیست ہوئی. انہیں 7 ایئرز مکے میں گزرے. یہ پورے ظالمین نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرو. تو ان کو آپ یقین کریں دوستو، 40 لوگ تھے خاندان اہل بیت کے، جس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ، بی بی فاطمہ بنت اسد، کیسے لوگ، جناب شہزادی کونین، مولا، جناب حمزہ، جناب عقیل، اللہ کا رسول، 40 خاندان کے لوگ تھے. ان سب کے ساتھ ان کو بائیکاٹ کر کے شعیب ابو طالب میں بھیج دیا. شعیب ابو طالب میں یہ ہوا کہ اطراف سے پورا جو ہے ایک فوج تیار ہو گئی ان کی، اور ایسا انہوں نے بائیکاٹ کیا کہ ایک ڈراپ پانی اندر نہیں جاتا تھا، ایک دانہ چاول نہیں جاتا تھا، ایک دانہ، ایک رائس کا سیڈ نہیں جاتا تھا اندر، ایک ڈراپ پانی. کتنے سال گزاری؟ روایتوں میں 4 سال بھی ہے، 3.5 سال بھی ہے، 3 سال بھی ہے اندر شعیب ابو طالب میں. یہ حالات میں خدیجہ جیسی بی بی، ملکۃ العرب، ریچسٹ لیڈی، ابو طالب. آپ کو معلوم ہے وہاں پہ لاسٹ ڈیز تو ایسے ہو گئے تھے کہ بچے بھوک سے روتے تھے تو مائیں برتن میں مٹھی ڈال کے، پتھر ڈال کے ہلاتے تھے کہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے کھانا کا انتظام. بی بی خدیجہ پتے لیوز کھا کے جو ہے زندگی گزار رہی تھی. جناب خدیجہ کی شہادت ہوئی اور جناب ابو طالب کی بھی شہادت ہے. نیچے جو جھاڑ کے روٹس تھے وہ روٹس کھائے، زہریلے روٹس تھے، پوائزنس، وہ کھائے. جب 3 سال کے بعد یہ باہر آئے اور باہر آنے کے بعد 3 مہینے یا 2 مہینے کے اندر بی بی خدیجہ دنیا سے گزر گئی. 3 مہینے یا 2 مہینے میں بی بی خدیجہ ختم ہو گئی، شہید ہو گئی. 2 روایتیں، پہلی روایت یہ کہ بی بی خدیجہ پہلے ختم ہوئی، شہید ہوئی، یا جناب ابو طالب. اختلاف ہے، اس میں بحث نہیں ہے. اس کے بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. آخری جب وقت آیا جناب ابو طالب کا
تو آپ نے پورے بچوں کو بلا کے کھڑا کیا, اللہ کے رسول سے وصیت کی. اب یہاں پہ سنو غور سے, یہاں پہ ایک روایت ہے ابو ہریرہ سے. ابو ہریرہ, ان کو ابو ہریرہ کیوں بولتے؟ بلی کے باپ. اس کب سے بولتے ہیں ان کو بلی کے باپ؟ ان کے پاس ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ایک دفعہ دودھ پی رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ بچا کے مجھے دے دیں. پوری زندگی جھوٹے پہ گزری نا ان کی, تو انہوں نے پیا. جس دن پیا تو ابو ہریرہ بن گئے. ان کا یہ روایت کر رہے, پلیز غور سے سننا, یہ روایت کر رہے کہ ابو طالب کا لاسٹ ڈیز آئے مکے میں. جب لاسٹ ڈیز آئے اور آخری وقت آیا تو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. مولا علی بھی ہے, جناب عقیل بھی ہے, اور پورے خاندان والے, بی بی فاطمہ بنت اسد بھی ہے, اور اللہ کا رسول ہے. اللہ کے رسول نے آگے کہا چچا پلیز آپ کلمہ پڑھ لیجئے, آپ نے کلمہ نہیں پڑھا, پلیز پڑھ لیجئے. تو ابو طالب نے کہا بیٹا اب تک نہیں پڑھا, اب پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, مکے والے کیا کہیں گے, چلو چھوڑو میں نہیں پڑھتا, اب کیا پڑھوں, پوری زندگی نہیں پڑھا. اب تو پلیز غور سے سننا, بستر پہ لیٹا ہوں. کون روایت کر رہا ہے؟ یہ صحیح بخاری میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ابو ہریرہ, مسٹر ابو ہریرہ. یہ کون ہے بابا؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو مکے میں جس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ مسلمان ہوتے فتح مکہ کے اوپر, یعنی 8 ہجری میں یہ مسلمان ہوا, اور یہ روایت کر رہا ایسا جیسا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ارے مسلمانوں کا تو یہ عالم ہے کہ کافر سے روایت لے رہے. پہلے ابو ہریرہ کا اسلام ثابت کرو. ابو ہریرہ ہے ہی نہیں اسپاٹ کے اوپر, اور وہ بالکل آنکھوں دیکھا واقعہ بول رہا. رسول نے کہا چچا پلیز پڑھ لے. کہا کیا پڑھوں؟ ارے بابا یہ تو گھر کا معاملہ ہے. ابو طالب کے اوپر یہ بڑی بحث ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا. مجھ سے کویت میں بھی پوچھا گیا تھا, ایک بہت بڑے اسمارٹ آدمی تھے, بہت اچھے مسلمان عالم تھے. انہوں نے پوچھا مولانا یہ بتائیے کہ ابو طالب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا, کوئی ہسٹری سے ثابت ہی نہیں ہو رہا. میں نے کہا نہیں ہو رہا ثابت تو نہیں ہونے دیجیے. تو کہا پھر آپ مانتے ہیں کیوں نہیں پڑھا انہوں نے؟ تو میں نے کہا بابا سنو, وہ بہت ایک امپورٹنٹ کام میں مصروف تھے, بہت امپورٹنٹ کام میں مصروف تھے, اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو لوگوں نے کہا وہ تو چھوڑ دیا, کہا آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں نے کہا میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا, میں یہ بول رہا کہ آپ بول رہے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بولا, تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اسلام ہے, انہوں نے نہیں پڑھا. تو میں نے کہا نہیں بہت امپورٹنٹ کام میں وہ بزی تھے. تو بولے بزی تھے, اس سے بڑا کیا بزی تھے, امپورٹنٹ کام تو کلمہ تھا. میں نے کہا سنو, وہ کلمہ پڑھا نہیں پڑھوا رہے تھے. میں اس کے بعد میں نے کہا یہ بتاؤ, آپ بھی کویت میں, میں بھی کویت میں ہوں, مجھے صرف یہ بتاؤ کہ قرآن سے ثابت کرنا, ہسٹری سے ثابت کرنا, ہسٹری سے ثابت کرنا کہ فرعون کی بیوی آسیہ نے کلمہ کب پڑھا. ایک چھوٹے نبی کی پرورش کرنے کے لیے اللہ نے ان کو چھپا دیا, کلمہ نہیں پڑھا. وہ تو مومنہ جو موسیٰ کا سردار جس نے پرورش کی, وہ کافر کیسا. آسیہ کا کلمہ تاریخ میں نہیں ہے. اب سنو, اور رسول نے کہا ابو طالب نے نہیں پڑھا, ابو طالب کا انتقال ہو گیا. میں تو کہتا ہوں شہید ہوا میرا باپ, میرا باپ ہے وہ, شہید ہو. 12 اماموں کا باپ جو ہے اس کے کلمے پہ پوچھ رہا, تم ذرا اپنے باپ کے کلمے پہ بھی پوچھو. میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار, آپ کی عقل کا تھوڑی. جعفریہ والے بہت ذہین ہیں, انٹیلیجنٹ لوگ ہیں نا, اس لیے کہ علی والا ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. علی والا کبھی ڈفر سٹوپڈ نہیں ہوتا. میں نے ایک دفعہ نیو جرسی میں یہی جملہ کہا کہ میں نے کہا کہ علی والے بڑے سمارٹ ہوتے ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ان کا آئی کیو بہت بڑا ہوتا ہے. تو نیچے دور سے آواز آئی کہ مولانا شاید آپ نیو جرسی والوں سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی. جناب ابو طالب کے کلمے میں بحث مجھے کرنا نہیں, اس لیے نہیں کرنا ہے کہ کون ہے اس دنیا میں جو ایمان ابو طالب کے بارے میں بات کرے, جو کھلے ایمان کا باپ ہے, اس کے ایمان پہ ہم کیا بات کریں گے؟ ہم جاہل, ہم تو ابو طالب کی جوتیوں کے صدقے میں بخشش ہوگی ہماری. 12 اماموں کے باپ ہیں. مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا نے کلمہ پڑھا, تو اس وقت رسول علی نے کہا کہ تم میرے باپ کے ایمان کے بارے میں پوچھتا ہے, میرا باپ وہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو آدھے محشر کو بخشوا دے, آدھے محشر کو بخشوا دے. اب میں آپ سے بس آخری بات, میں وقت نکل گیا پورا. جناب ابو طالب, اچھا دوسرا ثبوت کیا دیتے ہیں یہاں مکے میں کہ جب جناب ابو طالب بی بی خدیجہ کی شہادت ہوئی, بی بی خدیجہ کو دفن کر دیا گیا. شعیب ابو طالب میں بی بی خدیجہ دفن ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, اور جناب ابو طالب کی قبر مبارک کی بھی زیارت نصیب. اللہ جنت البقیع اور جنت المعلا کی خوبصورت تعمیر کروا دے. یہ سب سے بڑی دعا ہے ہماری, سب سے انشاءاللہ. جنت المعلا میں اسلام کا پہلا گریو یارڈ, وہاں دفن ہے. اب آج جب جاتے ہیں آپ حج پہ عمرے پہ, آپ کو پتا ہے وہ فلائی اوور کے اوپر سے زیارت کرائی جاتی, وہاں تک تو نہیں جا سکتے. بہرحال کچھ لوگ جاتے ہیں. جناب ابو طالب, لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کو جب دفن کیے تو اس وقت رسول نے ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں پڑھی, اسی لیے ابو طالب معاذ اللہ, میں تو اتنا بڑا جملہ بول ہی نہیں سکتا,
کہ اسی لیے جناب ابو طالب کے ایمان پہ لوگوں کو شک ہے کہ ابو طالب کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائی گئی. اور ریئلی ہسٹری سے نماز جنازہ کوئی پروف کر ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے, جناب ابو طالب کی نماز جنازہ پڑھائی نہیں گئی, رسول نے نہیں پڑھائی. آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ نہیں پڑھائی گئی, ہم بھی ایکسپٹ کرتے, ہسٹری میں نہیں ہے. میں نے بڑی تیزی سے میں مکے کے لاسٹ سٹیج پہ آ گیا, آخری حصہ. میں تو چاہتا تھا کہ اور آگے جاؤ, پورا مکے پہ 10 مجلسیں ہو سکتے. تو ہسٹری میں نہیں ہے کہ ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی. جب یہ سوال کیا گیا تو میں نے ان سے یہ پوچھا, اچھا یہ بول رہے ہیں اب ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی. 3 مہینے پہلے بی بی خدیجہ کا شہادت ہوئی, خدیجہ کی نماز بھی نہیں پڑھائی گئی. اب کوئی خدیجہ پہ شک کرے گا, خدیجہ پہ شک کرو گے تو اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. خدیجہ کی بھی نماز نہیں پڑھائی, ہسٹری میں نہیں ہے کہ رسول نے اپنی بیوی خدیجہ کی نماز جنازہ پڑھائی. اپنی نماز تو پڑھتے تھے, واجب نماز تو پڑھتے تھے رسول, واجب نہیں ہوئی تھی لیکن نماز تو پڑھتے تھے. لیکن خدیجہ کی نماز نہیں پڑھائی نا ابو طالب کی. کیوں نہیں پڑھائی؟ اس لیے کہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا. مکے میں مدینے میں آیا نماز جنازہ کا حکم, مکے میں نہیں آیا. عزیزو, ابو طالب کی نماز نہیں پڑھائی, سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نہیں پڑھائی ہم بھی ایکسپٹ کرتے. لیکن جب واجب ہو گئی تھی, حکم آ گیا تھا, تو اس وقت تم کہاں تھے؟ جب حکم آ گیا تھا رسول کا, جو تم کہاں تھے؟ وہ نماز یاد نہیں ہے؟ وہ پڑھنا نا, وہ بتاؤ نا. رسول کی نماز کو کیوں نہیں پڑھی تم نے؟ وہ کوئی ثبوت دے. میں پھر بول رہا, 5 دن ہوئے اٹلانٹا میں, ہسٹری سے ثابت کرو. یہاں تک کہ الفاروق شبلی نعمانی کی کتاب, اسلام کا بہت بڑا سکالر, سو کالڈ سکالر, جس کی بڑی عزت ہے اسلام میں لوگوں کے پاس, شبلی نعمانی, جس کے نام کی روڈ ہے علی گڑھ میں. مسلم یونیورسٹی سے اب آگے بڑھے تو شبلی نعمانی کی روڈ ہے. شبلی نعمانی وہ آدمی ہے جو اسلام میں بڑی بڑی کتابیں لکھی. اس کی مشہور کتاب الفاروق, میں نام لے رہا الفاروق, بائیوگرافی ہے. کس کی؟ فاروق صاحب کی بائیوگرافی ہے. فاروق صاحب کی بائیوگرافی ہے الفاروق. اس بائیوگرافی میں شبلی نعمانی کہتے کہ مجھے حیرت اس بات کی ہے, تعجب اس بات کا ہے کہ انہوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ارے بابا, جب تمہارا رائٹر ایکسپٹ کر رہا کہ نماز نہیں پڑھی تو پہلا سوال یہ ہوتا کہ کیا خلافت زیادہ ضروری تھی یا جس کے خلیفہ بن رہے تھے اس کی میت کو چھوڑ کے گئے؟ چاہتے لوگ کہتے ہیں کہ یار دعائیں بہت دیتے ہو یار. نہیں دیے تو پرابلم, دیے تو پرابلم, نہیں دیے تو بولتے سوکھی مجلس تھی, دیے تو بولتے یار دعائیں دے رہے. ارے بابا, اور بولتے چھوٹی چھوٹی دعا دے رہے, بڑی دعا دوں؟ دعا میں نہیں دے رہا. سیف کاملہ کیا ہے؟ امام کو بولو, عابد بن رامی کو کیوں بول رہے؟ یہ جو بولتے ہیں کہ دعائیں دیتے, دعائیں مجلس میں دیتے, ارے بابا دعا دیا تو تم تو شکر ادا کرو. somebody is giving you. جو نہیں دیتا وہ غلط کر رہا. ہر مولوی کو دینا چاہیے, ہر ذاکر کو دینا چاہیے, ہر خطیب کو دینا چاہیے, ہر سب کو دینا چاہیے. کیوں؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہا. سیف کاملہ, مولا نے 1 لائن کی دعا بھی بتائی, مولا نے ابو حمزہ شمالی اتنی لمبی دعا بھی بتائی. دعائے ندبہ کیا ہے, دعائے مشلول کیا ہے, دعائے جوشن کبیر کیا ہے. یہ میری دعا ہے, شکر ادا کرو. somebody is giving you. سب کو دینا چاہیے دعا, ہر آدمی کو دینا چاہیے. اچھا, یہی لوگ جو بولتے نا, آپ لوگ نہیں بولتے, میں جنرل بات کر رہا ہوں اس لیے کہ مجلس میری سب سن رہے, مجھے پتا ہے. تو لوگ بولتے دعا دے رہے, جب ان پہ مصیبت آتی سب سے پہلے فون یہی کرتے, رزق کا پرابلم ہے, ذرا اللہ ذرا جھٹکا دینا, خالی جھٹکا ایک, اللہ ذرا یوں کرے نا, ہل جاتا بندہ. اللہ نے رکھی دعا. اگر دعا نہیں ہے تو تمہارا اور تمہارے اللہ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. دعا سے تم امام سے ریلیشن شپ تمہاری اسٹرانگ ہوتی. معصومین دعا مانگ رہے. یقین کریں, میں آج آپ کو ایک ایسا تحفہ دے رہا ہوں. اچھا, کوئی بعد میں پوچھے کہ دعا کہاں ہے, میرے پاس رضوان بھائی کے گھر پہ میرے پاس کتاب ہے موجود, آپ اس کو میں بتا سکتا وہ دعا. لیکن میں آپ کو یہی دعا میں نے رضوی کالج کی 2ری یا 3ری مجلس میں دیا تھا اس سال کی بامبے میں. اب میں ممبر سے بول رہا دوستو, یہ قرآن کے سورہ پڑھنا ہے, 2 رکعت نماز ہے اور روزے رکھنا ہے. آپ یقین کریں میری بات پہ, یقین کریں میری بات پہ, ممبر سے بول رہا. ایسا یہ عمل ہے, ایسا عمل ہے کہ آپ میں ایسے لوگوں کے واقعات ہوئے. محرم کتنا آج کیا سفر کا 15 تاریخ 17 تاریخ آ گئی. میں 2 محرم یا 3 محرم کی رضوی کی مجلس, جو لوگ سنے ہوئے وہ جانتے ہیں یہ عمل جو میں دے رہا ہوں. اتنا بھی امریکہ پہنچنے کے بعد 22 محرم کو پہنچا, 23 محرم کو آرلینڈو, ہیوسٹن میں بھی یہ دیا. ہیوسٹن کا واقعہ سنا تھا ابھی حال کا. یقین امیگریشن کے پرابلم میں پھنسے ہوئے تھے, جاب چلی گئی تھی, پکڑے جا رہے تھے, انہوں نے یہ عمل کیا. آپ یقین کرو, لیکن پھر میں کہہ رہا یہاں سے کرنا. ایسے لوگوں کے ریلیشن شپ بریک ہو رہے تھے, یہ وہ عمل ہے. 7 روزے رکھنا ہے,
میں اس لیے بول رہا کہ ونٹر ہے آپ کا ہے ماشاءاللہ، اس لیے کہ مجھے تو ایکسپیرینس ہے اٹلانٹا کے روزوں کا ماشاءاللہ. 18 گھنٹے کے ختم ہی نہیں ہوتا. 8 بج جاتے، 8:30 ہو جاتے، 9 بج جاتے. میں خود 8 سے 9 یہاں مجلس پڑھ رہا تھا. پھر ماشاءاللہ نماز کے بعد گئے افطار کرے، پھر ایک دن کی، پھر جا کے کھانا، وہ ابھی ہضم ہی نہیں ہوا، سحر کا ختم ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہاں کہ اب تو بیسٹ ٹائم ہے آپ کا. آپ کر کے دیکھنا، لڑکیوں سے بھی کہہ رہا، لڑکوں سے بھی کہہ رہا، رسک کا، بزنس کا. جیسا اگر کوئی بزنس، کسی کا بزنس کم ہو رہا تو وہ یہ عمل کرے. اولاد کے لیے، اپنے امیگریشن کے لیے. ہیوسٹن میں ہوا وہ واقعہ امیگریشن کا کہ وہ ہیلپ پورے چھوڑ دیا تھا اس نے. کہا مولانا کچھ ہو ہی نہیں رہا. میں نے کہا ٹرائی کرو، اللہ کا بیوی کا عمل ہے، کر کے دیکھو. 7 روزے رکھنا. 7 فائدہ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے قضا روزے وہ اس میں ادا ہو سکتے. تو یہ بھی ایک فائدہ. نیت آپ پورا قضا کی کرو. اس کے بعد ظہر اور عصر کے نماز کے بیچ میں، ظہر کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا. یہ عمل ہے ایکچولی روزے کے ساتھ. یہ روزے کے ساتھ کرنا. 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھنا. نماز میں ایک علم ہے 3 دفعہ سورہ طارق، طلاق نہیں، طارق، سورہ طارق پڑھنا. 3 دفعہ سورہ طارق پڑھنا. چھوٹا سورہ، بڑا سورہ نہیں ہے. قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ لیں. ظہر کی نماز 2، اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت کی. ایک علم 3 دفعہ سورہ طارق پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں ایک علم 10 مرتبہ سورہ قل واللہ. پڑھنے کے بعد نماز فجر کی نماز کی طرح ختم کرو. شہزادی کونین کی تسبیح پڑھو. پڑھنے کے بعد 91 ٹائمز آیت الکرسی. ٹوٹل یہ 1 گھنٹے کا پیکیج ہے. بٹ آپ یقین کرو، روزہ وہ عمل ہے دوستو کہ اس سے بڑی کوئی نظر ہوتی نہیں روزے کی. کیوں؟ آپ پوچھیں گے کیسے بول رہے ہیں آپ؟ نماز اپنی جگہ پہ، اس کا احترام میں کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن روزہ اتنی بڑی نظر ہے کہ یہ وہ نظر ہے روزے کی. یہ منت ہے نا، یہ اتنی بڑی منت ہے روزہ کہ جس کو بی بی فاطمہ اور مولا علی نے مانی تھی. اب سمجھ میں آیا سورہ دہر؟ تو روزہ اتنی بڑی نظر ہے. اگر کوئی روزے کی منت کرے اور اس کے بعد 7 روزے رکھے، جمعے سے سٹارٹ کرو، جمعرات پہ ختم کرو. آپ ٹرائی کر کے دیکھنا. آپ مجھے دعا دیں گے، مجھے صرف دعا چاہیے آپ کی. آپ یہ کر کے دیکھو تمہاری لائف بدلتی کیسا. اگر کسی کا ماشاءاللہ بزنس اچھا چل رہا تو ویری گڈ، اللہ برکت دے. لیکن یہ مت سمجھو کہ اگر آج میرا اچھا چل رہا تو کل بھی چلے گا. اس کے لیے 1 سال کا پروٹیکشن کے لیے آپ یہ عمل کرو، کر کے دیکھو بیوی کا کرم کتنا ہوتا. آج اگر آپ کا ایک بزنس ہے تو آپ دعا مانگو کہ مولا مجھے اور دے. لیکن یہ دعا نہیں مانگنا کہ صرف مجھے دے اٹلانٹا میں اور کسی کو نہ دے. یہ نہیں بولنا. یہ بولنا جتنے مومن ہیں، جتنے محب آل محمد ہیں، دنیا میں جتنے شیعہ ہیں، سب کے بزنس کو بڑھا دے. اور لڑکیوں کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے جو پرابلم ہے، یہ عمل کرو. یہ کر کے دیکھو کہ بیوی کا کرم کیسا ہوتا ہے. صبح سے شام تک فاقہ رہ کے شام میں فاقہ توڑنا.